آپ لوگ جو یہاں بیٹھے آپ ایلیٹ بن گئے، بہت چھوٹی سی ایلیٹ بن گئے ہیں، لہٰذا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نکلو اور روزی کماؤ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اٹھاؤ۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ میں آپ سے کہوں، یہ زندگی بھر آپ چیزیں سیکھتے رہیں گے، کبھی کسی کی مجبوری، کسی کی پریشانی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جو لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، جب تک آپ خود نہیں دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، تو کبھی اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی مت کرنا۔ اور کم سے کم لیڈران کے لیے، کم سے کم عمال کے لیے، جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایلیٹ معاشرے میں بن جائیں تو آپ بھی ایک ایگزیکٹو بن گئے کہ جو آپ علم پھیلائیں یا لوگوں کی فکر کریں۔ تو حضرت عمر نے ایک گورنر بنائے شاید ایران میں، اور ان کے پاس یہ اطلاع آئی کہ اس گورنر نے ایک اپنے گھر کے آگے دہلیز بنا لی، اور جو اس سے ملنے جاتا ہے وہ سوال جواب ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کسی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اس سے بات مت کرنا، پہلے وہ دہلیز توڑو اور پھر اس سے کہو کہ اپنا دروازہ کھلا رکھو تاکہ لوگوں سے تمہارا تعلق رہے، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو تم واپس آ جاؤ، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اتنا بڑا آئیڈیل ہے جو میں بھی پورا نہیں کر سکتا، سو لیٹ می مینشن دا فیکٹ کہ بہت ساری چیزیں شاید ہم اس انداز سے پوری نہ کر سکیں، مگر کم سے کم کوشش تو میری ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ جب معاشرے میں جائیں، آپ کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایلیٹ گھرانوں میں، ایلیٹ سوسائٹیز میں ایلیٹ انداز سے نہیں رہیں۔ یہ ویسٹ یور ٹائم، لوگ کہتے ہیں دس از اے ویسٹ یور ٹائم ود دا پور مین، ویسٹ یور ٹائم ود دا کامن مین۔ ان کی مشکلات، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، ان کی مشکلات دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو، مجھے بھی اندازہ ہو، میں اپنے لیے میں آپ کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ تو عام طور پر کسی گفتگو کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں میں تو کر رہا ہوں، یہ دوسروں کے لیے۔ میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس آئیڈیل کو پہنچنے کی کوشش کر دو، اللہ اسی کا ثواب دے گا، اور میری زندگی میں خوشیاں اسی سے آئیں۔ یہ راستہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے آخرت کی، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ زندگی کے خوبصورت راستے ہیں، اور آخرت کا بھی ایک انعام ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اب میں آ جاؤں تعلیم کے اعتبار سے، میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ ایک تو مجھے خوشی ہے، میں نے پوچھا وائس چانسلر صاحب سے کہ یہاں کتنی خواتین ہیں ایڈمیشنز میں بھی اور گریجویشن میں بھی، تو انہیں کہا تقریباً 50% ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو خواتین سے ماشاء اللہ، یہ وہ ملک ہے بڑا عجیب سا جس کے اوپر اللہ کی کرامات ہیں کہ ہم نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی پھر بھی ہم ترقی کے راستے پر ہیں، ہم نے خواتین کو گھر میں بند کیا ہوا ہے پھر بھی ہم ترقی کے راستے پہ ہیں، کمال ہے۔ تو میں والدین سے اور آپ خواتین سے اور مردوں سے جو گریجویٹ کر رہے ہیں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خواتین کو اکنامک سائیکل میں رہنا چاہیے۔ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ نہیں ان کا دائرہ کار بڑا محدود کر دیا۔ یقیناً خاندان کو بڑا کرنے میں فی الحال بچہ پیدا کرنے میں ماں کا بڑا رول ہے، جینیٹیکلی وہ کیفیت موجود ہے، تو لہٰذا وہ رول اس کا بنیادی بنتا ہے، ان کی ریزنگ کا بنتا ہے، مگر جو سیکھا ان لڑکیوں نے اگر صرف یہ خاندان کے اوپر لگا دیں، یقیناً اس کے لیے اکانومک سائنسز کی ضرورت نہیں تھی، صرف بچوں کی تربیت کے لیے تو محدود علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اسپیشل علم آپ نے حاصل کیا، یہ تو اس ملک میں اتنا مشکل ہے ان ریسورسز کو جمع کرنا، تھینکس ٹو ڈاکٹر طاہر القادری اینڈ دس ایڈمنسٹریشن، کہ وہ اپنے ریسورسز لوگوں سے لے کر لوگوں کی خیرات جمع کر آپ سے فیس لے کر آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑے قیمتی ریسورسز ہیں، اینڈ واٹ اے ویسٹ اٹ وڈ بی کہ آپ لوگ اس کو استعمال نہ کریں اپنے اکنامک سائیکل میں۔ تو لہٰذا میں انسسٹ کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم بھی کہتے رہے، قائد اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ شاید الہ آباد میں کہاں ایک کانفرنس ہوئی اور وہاں پر طریقہ کار نہیں تھا، عورتیں جاتی نہیں تھیں، تو وہ اپنی نیو وائف ان کی
پیٹریٹ ڈنشا، وہ کیا مریم کا نام بھی دیا، ان کے ساتھ گئے تو وہ قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتر کر وہ پنڈال کی طرف چلی گئیں، کو شامیانہ لگا ہوگا، پنڈال میں چلی گئیں، ان کو لوگوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ عورت آئے گی کسی جلسے میں، انہیں واپس بھیج دیا۔ تو اور وہ گئیں اور انہوں نے کہا جے، وہ جناح صاحب کو جے کہہ کر بلاتی تھیں، انہوں نے کہا جے دے آر ناٹ لیٹنگ می ان۔ تو قائد اعظم نے اپنی جیب میں سے اپنا انویٹیشن نکالا اور ان کو دیا کہ جاؤ، تم کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو پھر وہ گئی، تو اور پھر قائد اعظم فاطمہ جناح کے ساتھ کہا۔ تو ہمارے لیڈران نے تو یہ دکھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ وہ بزنس وومن، یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم عورتوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، مگر ہمارا حکومت کا ایک فرض ہے کہ آپ کو ہراسمنٹ فری ماحول دیا جائے۔ بہت سارے لوگ تعلیم سے گریز کرتے ہیں، بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ اس چیز کو فلفل کرنا بے انتہا ضروری ہے، وہ سرکار کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے۔ معاشرہ جناب آج کل ایک ہی چیز کا عادی ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ خود روکے، وہ اپنا ٹیلی فون نکال کر اسی فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ یعنی کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کی ریکارڈنگ تو کر رہے ہیں مگر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہراسمنٹ فری ایٹماسفیئر اور عورتوں کا پروفیشنل سائیکل میں رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس ملک کے پاس ریسورسز ویسے ہی کم ہیں، بہت ساری عورتیں میڈیسن میں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، پھر کبھی پریکٹس نہیں کرتی۔ 80% ایڈمیشنز ان میڈیکل اسکول سنس دا سپریم کورٹ پاس دیٹ لا کہ سب کو برابری کا ایڈمیشن ملے گا، دیر از نو جینڈر ڈسپیرٹی ان ایڈمیشنز، یہ 80s میں ہوا۔ 80% لڑکیاں داخلہ ہوتا ہے میرٹ کے اعتبار سے، ان 80% میں سے 50% تو کام ہی نہیں کرتی پھر۔ تو کتنا میرے ملک کا پیسہ ویسے ہی غریب ملک ہے، جمع کرتا ہے کچھ، اور پھر ہم نے ایک تو وہ کیا، دوسرا یہ کہ پڑھ لکھ کر سب باہر چلے گئے۔ وہ ایک اور تربیت بھی دی ہم نے، اچھی تربیت، اچھا علم دے کر باہر بھیج دیا کہ جاؤ بچہ تم باہر کے لوگوں کی خدمت کرو۔ تو جب باہر کے لوگوں کی خدمت ہوگی تو پاکستان کا جو کیفیت ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اچھا، ہمارا یوتھ بلج ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یوتھ بلج کے اندر تعلیم 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول کے باہر ہیں، ان کے اوپر کون توجہ دے گا؟ تو دیکھیں یہ جو یونیورسٹی ہے منہاج یونیورسٹی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خیرات کے ساتھ مل کر بنائی گئی۔ سرکار بھی اپنی کوشش کر رہی ہے مگر کسر ہے کہ 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں۔ میں نے اور اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کو میں سمجھتا ہوں، میں اہمیت دیتا ہوں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جتنا میں ان سے واقف ہوں، جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی اس بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ ویژن ہونا چاہیے مگر اسٹیٹ کا ابھی تک نہیں ہے۔ اور وہ ویژن یہ ہے کہ جب اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو میں نے علماء کو اور منسٹری آف ایجوکیشن کو اکٹھا بٹھانا شروع کیا جب سے مجھے صدارت کی ذمہ داری ملی، اور علماء نے یہ کہا کہ جی آپ دیکھو نا، برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے ضروری ہے وہ شاید، انہوں نے کہا جی فجر سے لے کر ظہر تک ہماری مسجدیں خالی ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے اس کو استعمال کریں، یا تعلیم کے لیے اس کو استعمال کریں۔ وائی ناٹ؟ مسجد کا تو ہمیشہ یہ رول رہا ہے، مسجد سینٹر رہا اسلامی معاشرے کا، یعنی وہاں نکاح بھی ہوتے تھے، وہاں لوگ بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے تھے، وہاں ہر سارے معاشرے کے مسائل بھی وہیں پر ڈسکس ہوتے تھے۔ اب وہ صرف ایک پریئر کی یعنی عبادت کی جگہ رہ گئی، جو بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں مجھے صدر مملکت